نبی نے کیا فرمایا؟ جس نے خواہشات کو اپنا ہدف بنایا کہ میں یہ خواہش یہ خواہش یہ خواہش یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ کیا اس کی خواہشات پوری ہو جائیں گی؟ کیا وہ خوشیوں میں آ جائے گا؟ نا 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 نا، یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر، وہ کبھی بھی خوشیوں میں نہیں آئے گا۔ فرمایا اس کو کیا سزا ملے گی؟ جعل اللہ من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، دولت کے پیچھے بھاگے گا نا تو اللہ اس کے سامنے فقر و فاقہ کا خوف رکھ دیں گے۔ سمجھ رہے ہو؟ دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، آ رہی ہے، مل بھی رہی ہے، لیکن خوف کیا ہوگا کہ یہ مجھ سے چھن نہ جائے، اس بات کی ٹینشن، یار یہ ختم نہ ہو جائے، یار یہ چھن نہ جائے، یار کوئی کاروبار کو نقصان نہ ہو جائے۔ بڑے بڑے کروڑ پتی فیکٹریوں کے مالک آتے ہیں، کہتے ہیں کہ لاشعوری سا خوف ہمیں ستاتا ہے، دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس، مگر دماغ میں نا ایک کہہ رہے ہیں ہمیں خود بھی نہیں پتا ہم ڈر کس چیز سے رہے ہیں، لیکن سکون نہیں ہے، ایک لاشعور میں خوف ہے جو ہمیں مسلسل ستا رہا ہے۔ یہاں ایک آئے کئی سال پہلے، سفید ٹوپی، پوری پراپر داڑھی، اور جناب سفید کرتا، بڑے ایسے نورانی چہرہ، اور پکے نمازی تھے، بہت بڑے تاجر۔ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں ایک دل کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی۔ کہہ رہے میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، اہل اللہ کی صحبت میں بھی بیٹھتا ہوں، اور لیکن پتہ نہیں میرے دل میں سکون نہیں ہے، میرے دل میں سکون نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ فیکٹری کے مالک ہیں، کوئی پرابلم ہے تو بتائیں۔ کہہ رہے نہیں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ بے سکونی پتہ ہے کیا ہے؟ میں جانتا ہوں آپ کی بے سکونی، آپ کو یہ ڈر ہے کہ اس فیکٹری کا کو نقصان نہ ہو جائے، جیسی زندگی ابھی ہے پتہ نہیں یہ ہمیشہ ویسی رہے گی بھی یا نہیں رہے گی۔ تو نماز تو آپ نے پڑھ لی، آپ نے زکاتیں بھی دے دیں، آپ نے روزے بھی رکھ لیے، لیکن یہ جو لاشعور میں خوف ہے نا، اس خوف کا کوئی ازالہ کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ شیورٹی، یہ گارنٹی کوئی بھی نہیں لے سکتا کہ تمہیں نقصان کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے بڑے بڑے کاروبار چلتے ہوئے ٹھپ ہو جاتے ہیں، لوگ روڈ پہ آ جاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے یہی خوف ہے۔ میں نے کہا اس خوف کا یہ علاج نہیں ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو ہر طرح سے سیو کر لو، یہ تو وہ تو کرنا تو چاہیے سیو، لیکن یہ علاج نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ آپ یہ فرض کر لو کہ یہ چھن گیا آپ سے سب کچھ، ابھی برباد ہو گئی، اللہ نہ کرے فیکٹری میں آگ لگ گئی، اب ہوگا کیا؟ کہہ رہے کیا ہوگا؟ میں نے کچھ بھی نہیں ہوگا، صبح 2 پراٹھے آپ پھر بھی کھاؤ گے، رات کو سونے کے لیے چھپڑا آپ کو گندے نالے پہ یا فٹ پاتھ پہ مل جائے گا، کوئی بات نہیں، انجوائے کرنا، دنیا مسافر خانہ ہے، رہنے کی جگہ بولو نہیں۔ ہماری بیسک ضرورت ہے، جب شدید بھوک لگے، بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، کھانے کو روٹی مل جائے، یہ بیسک ضرورت ہے۔ نیند آئے تو سونے کے لیے جگہ مل جائے۔ یہ نیند ایسی عجیب چیز ہے، آپ اگر نہیں سونا، ایک وقت آتا ہے کہ آپ بچو گے بھی نا تو کانٹوں پہ بھی نیند آ جائے گی آپ کو۔ اب جیسے میرے ساتھ ہوتا ہے نا، نیند نہیں ہو رہی، ایک وقت جب بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہے، پھر ہم نہیں بھی سونا چاہ رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک دفعہ سفر میں آ رہا تھا، بڑا لمبا بس کا سفر تھا، سونے کا ٹائم ہی نہیں ملا، تو جب ہم سکھر تک پہنچے نا، تو پرانی بات ہے 20-25 سال پرانی، تو میں ایسا سویا ہوں، کبھی اس کے اوپر جا کے دھڑام سے گر رہا ہوں، وہ اٹھا رہا ہے بھائی کیا کر رہے ہیں مولوی صاحب، پھر جب ادھر کو کر دو دھڑام سے اس کے اوپر گرا، وہ کہہ رہا ہے بھائی مولوی صاحب تمیز سے بیٹھو یار، پھر ادھر میں جاگنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو چیز ضروری تھی وہ اللہ نے آپ کے اوپر مسلط کر دی۔ تو میں نے کہا نیند کا بھی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، سونے کی کہیں بھی جگہ نہ ہوئی نا آپ کو، اور جب گہری نیند آتی ہے نا، انسان پہ مسلط ہوتی ہے، بے شک نرم گدا نہ بھی ہو، سونے کا مزہ خاندانی آتا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہیں سر ٹکانے کی، کوئی بندے سے کہتا ہے تو خالی ہاتھ یوں رکھ کے کھڑا ہو جا تھوڑی دیر کے لیے، کہیں سر ٹکانے کی ذرا سی جگہ مل جائے، ایسا مزہ آتا ہے سونے میں۔ وہ جو سبزی والا جو میرے پیسے لے کے بھاگا تھا نا، وہ ٹھیلے پہ سوتا تھا رات کو، وہ رات کو ٹھیلے پہ سوتا تھا، اس کو سکون تھا نا، اس کی سکون نہیں تھا اصل میں، وہ تھک اتنا جاتا تھا نا فراڈ کر کر کے ادھر سے پیسے، تو رات کو آ کے اب اس کو جگہ نہیں ملی، تو میں نے کئی دفعہ دیکھا ٹھیلے پہ سو رہا ہے وہ۔ مزدور لوگوں کو دیکھ لو نا آپ، جہاں جگہ ملے سو جاتے ہیں وہ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے، آپ کی بیسک ضرورت نیند ہے،
وہ آ جائے گی, کہیں بھی آ جائے گی, بیٹھے بیٹھے سو جاؤ گے. اور کھانے کی ضرورت, اتنا رزق اللہ انشاءاللہ آپ کو دے دے گا. اور شدید بھوک میں تو میرے بھائی دال میں بھی وہ مزہ آتا ہے جو ایک مالدار کو قورمے بریانی میں آتا ہے. شدید بھوک لگ رہی ہو نا, دال کھانے کا اپنا مزہ ہے. میں نے کہا دال مل جائے گی. پھر کہنے لگے بیوی بچوں کا کیا ہوگا, جب اتنی غربت ہوگی, خطرہ ہوگا تو بھاگ جائیں گے. میں نے کہا جو خود سے بھاگے اسے بھاگنے دو. ٹھیک ہے نا, جو خود سے بھاگے اسے کوئی ٹینشن. مسافر خانہ ہے نا بھائی. نیک بیوی تو وہ ہوتی ہے جو آپ کی شریکہ حیات ہے. جب دولت تھی اس وقت بھی ساتھ, جب غربت تھی اس وقت بھی ساتھ. تو اگر غربت میں وہ بھاگ گئی, بولو اے اللہ اچھا ہوا تو نے زندگی میں ہی جان چھڑا دی. کیا خیال ہے بھائی؟ اور میں نے کہا جب دوبارہ پیسہ آئے تو پھر اس کو لے کے نہ ہو, بولو اب وہیں رہو. اب کیا کرنا ہے, وہیں رہو. غیرت مند آدمی تھوڑی ایسی چیزیں پالتا ہے لیکن. تو میں نے کہا بھاگتا بھاگتا کوئی ہے نہیں آج کل, لیکن اگر بھاگ گئی ٹینشن نہیں, مسافر خانہ ہے. ویسے بھی مر جاتے تو قبر میں دفنا کے آ جاتی وہ. تو کوئی ٹینشن نہ لو میرے بھائی, کسی چیز کی ٹینشن لینے کا بالکل بھی نہیں ہے. ہم مسافر خانہ ہے. ہماری فیکٹریوں کو اللہ نہ کرے آگ نہ بھی لگے تو بھی تو مرنا ہے نا. ارے فیکٹری تم نہیں مرے, فیکٹری مر گئی ہے زیادہ اچھا ہے. اس سے بہتر کہ تم مر جاتے اور فیکٹری بچ جاتی. کوئی فرشتہ آئے اور کہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اس کی فیکٹری کو آگ لگوا دو, لیکن اس کو آپشن دے دو کہ تو مرے تیری فیکٹری کو مار دیں. آدمی کہتا ہے بھائی مزدوروں سمیت مار دے اس پوری فیکٹری, مجھے بچا لو. یہی ہوگا نا, مجھے بچا لو. تو ان کو تھوڑا سکون ہے. میں نے کہا آپ کا مسئلہ